بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمانہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کبریٰ کو صدیوں کا عرصہ بیت چکا ہے۔ اکثر مومنین کے دلوں میں یہ سوال مچلا کرتا ہے کہ آخر اس طویل ترین غیبت اور ظہور میں تاخیر کا الہی فلسفہ کیا ہے؟ رئیس مذہب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس راز الہی سے پردہ اٹھانے کے لیے ہمیں تاریخ انسانیت کے ایک عظیم الشان واقعے کی طرف متوجہ فرمایا ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم پر آنے والا عذاب۔ روایت کے مطابق جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی مسلسل 900 سالہ بے ایمانی، بدعملی اور تمسخر سے تنگ آ گئے تو انہوں نے بارگاہ خداوندی میں گریہ وزاری کرتے ہوئے آسمان سے عذاب نازل کرنے کی التجا کی۔ تب اللہ تعالیٰ نے روح الامین جناب جبرائیل علیہ السلام کو کھجور کی 7 گٹھلیاں دے کر زمین پر بھیجا۔ فرشتہ الہی نے آ کر کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب میری مخلوق ہیں اور میرے بندے ہیں۔ جب تک ان پر اتمام حجت نہ ہو جائے میں ان پر عذاب نازل کر کے انہیں ہلاک نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نوح، اپنی قوم کو دعوت ایمان دینے کی جدوجہد تیز کر دو اور ان کھجور کی گٹھلیوں کو زمین میں گاڑ دو۔ جب یہ زمین سے اگ کر بڑی ہوں گی اور ان پر پھل آئیں گے تو اس وقت میں تمہیں اس غم سے کشائش اور نجات دوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خوشی خوشی یہ خوشخبری اپنے سچے مخلص ایمان والوں کو بھی سنا دی اور گٹھلیاں زمین میں بو دیں۔ ایک طویل مدت گزری، کھجور کے وہ پودے اگے، بڑے ہوئے، پھولے اور پھر ان پر پھل لٹکنے لگے۔ مومنین کے دل خوشی سے جھوم اٹھے کہ اب عذاب آئے گا اور ہمیں نجات ملے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں وعدے کے ایفا کا تقاضا کیا، لیکن آزمائش کا پہلا تازیانہ چلا۔ وحی نازل ہوئی، اے نوح، ان نئی گٹھلیوں کو دوبارہ زمین میں گاڑ دو، ان کے پروان چڑھنے تک صبر کرو اور اپنی قوم کو نصیحت جاری رکھو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بات اپنے ساتھیوں کو بتائی تو کمزور ایمان والے تلملا اٹھے۔ ان میں سے 300 لوگ فوراً مرتد ہو گئے اور کہنے لگے، اگر نوح برحق ہوتے تو ان کا رب وعدہ خلافی نہ کرتا۔ امتحان کا یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوا۔ جب بھی کھجوریں پھلتی اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا کہ انہیں دوبارہ زمین میں بو دو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا 1 یا 2 بار نہیں بلکہ مسلسل 7 بار کیا گیا۔ ہر بار انتظار طویل ہوتا اور ہر بار منافقین کا ایک نیا گروہ ایمان چھوڑ کر مرتد ہو جاتا۔ ہوتے ہوتے 900 سال کے ساتھیوں میں سے چھانٹی ہو کر صرف 70 سے کچھ اوپر ایسے مخلص مومنین باقی رہ گئے جن کے ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھے اور جو ہر حال میں اپنے نبی پر مطمئن تھے۔ جب خالص مومن الگ ہو گئے تب پروردگار نے وحی فرمائی کہ اے نوح، اب تمہارے سامنے صبح کی سفیدی رات کی تاریکی سے جدا ہو چکی ہے۔ منافقین کے مرتد ہونے سے حق بالکل واضح ہے اور بے غبار ہو گیا ہے۔ اگر میں پہلے ہی کفار کو ہلاک کر دیتا اور ان باطنی خبیثوں کو زندہ چھوڑ دیتا تو یہ بعد میں حکومت اور اقتدار کی خاطر تمہارے مخلص مومنین سے جنگ و جدال کرتے۔ ان کے نفاق کی وجہ سے زمین پر کبھی امن قائم نہ ہو پاتا۔ اب حق کا وقت آ گیا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ایک عظیم الشان لکڑی کی کشتی یعنی سفینہ بناؤ اور مومنین کو اس میں سوار کر لو۔ اور پھر وہ وقت آ گیا جس کا صدیوں سے انتظار تھا۔ زمین پر بادلوں کی ایسی گرج چمکی کہ دل دہل گئے، آسمان کے دہانے کھل گئے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ ادھر زمین کے سینے سے ابلتے ہوئے کھولتے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پانی پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی مہر الہی کے سائے میں لہروں کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی، جبکہ زمین کے تمام سرکش ضدی کفار اور وہ منافقین جو طویل انتظار کی وجہ سے مرتد ہوئے تھے، سب کے سب اس ہولناک سیلاب نوح کی لہروں میں غرق ہو کر نیست و نابود ہو گئے، زمین پاک کر دی گئی۔ معزز ناظرین، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بالکل یہی مصلحت ہمارے قائم
امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کبریٰ میں بھی کار فرما ہے۔ ظہور میں تاخیر اس لیے ہے تاکہ انسانیت کا آخری کڑا امتحان ہو جائے، دنیا بھر میں نفاق کے لبادے چاک ہو جائیں، اور جب اس زمین پر حضرت نوح علیہ السلام کے ان 70 مخلص ساتھیوں جیسے فولادی عزم اور خالص ایمان والے مومنین کی تعداد پوری ہو جائے گی تو کائنات کا سب سے بڑا عدل و انصاف کا سورج طلوع ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں میں شمار فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔